اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک رکھے۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ذات۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل ہم جماعت نہم میں علامہ اقبال کی جو نظم دی گئی ہے طلوع اسلام، اس کی شرح کرتے ہیں۔ تو اسی نظم کا شعر نمبر 11 آج ہم اس شعر کی شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شعر نمبر 11 ہے: میان شاخسارا صحبت مرغ چمن کب تک، میان شاخسارا صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پروازی شاہین کوہستان۔ تو یہ شعر ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس شعر کے جو مشکل الفاظ ہے اس کی طرف۔ مشکل الفاظ اور معنی: میان شاخسارا یعنی شاخوں کے درمیان یا ٹہنیوں کے وسط میں، صحبت یعنی دوستی یا ہمراہی، مرغ چمن یعنی باغ کا پرندہ، کوہستانی شاہین یعنی کوہستان ایران کے صوبے خراسان کا ایک علاقہ ہے جس کے شاہین بہت مشہور ہے۔ یاد رکھیں کتاب میں کہیں کاف کے ساتھ کوہستانی شاہین لکھا گیا ہے جو کہ غلط ہے، یہ اصل میں کوہستانی شاہین ہے جو قاف کے ساتھ۔ اب آ جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ حوالہ شعر: شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، صنف نظم کا عنوان طلوع اسلام، ماخذ بانگی درا۔ اب آ جاتے ہیں شرح کی طرف۔ اس شعر میں اقبال نے علم بیان کے رکن استعارہ کا استعمال کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو چمن کے پرندوں کے ساتھ شاخوں کے درمیان کیوں بیٹھا ہے اور ان کی محفل سے لطف اندوز کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں اقبال مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کی آپ نے صحبت اختیار کی ہے اور جن لوگوں سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ تمہارا کام نہیں ہے اور نہیں یہ تیری زندگی کا مقصد ہے۔ اصل میں یہ جو مرغ چمن ہے یہ بطور استعارہ مسلمانوں کے لیے لیا گیا ہے کہ جن لوگوں کی آپ نے صحبت اختیار کی ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ شعر کی محفل ہو رہے ہیں، تو یہ صحبت جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور نہ یہ تمہارا کام ہے اور نہ یہ تیری زندگی کا مقصد ہے کہ تو اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے زندگی گزارے۔ یعنی یہ تو مقصد نہیں ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھو اور آرام سے زندگی گزارو، بلکہ تمہاری زندگی تو اس طرح ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ سے عروب میں آئے، آپ کے کردار سے متاثر ہوں۔ یعنی آپ کا کردار جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا ایک خوف ہونا چاہیے، لیکن وہ مثبت خوف، ڈر اور دہشت والا خوف نہیں۔ آپ کی زندگی تو سختیاں برداشت کرنے کے لیے بنی ہے، اس لیے تو تن آسانی چھوڑ کر اس شاہین کی طرح اڑنے کی کوشش کرو جو آبادی سے دور پہاڑوں پر زندگی گزارتا ہے اور وہاں ہر طرح کے موسم کی سختیاں برداشت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک مسلمان کی سوچ بہت اعلیٰ اور بلند ہونی چاہیے، اس میں وسعت اور پھیلاؤ ہونی چاہیے۔ یعنی اقبال بنیادی طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں تو یہ تو تن آسانی زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، گپے ہانکتے ہیں تو قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، آپ نے لوگوں کے کام آنا ہے، آپ نے حکومت کرنی ہے، آپ نے بہت کچھ کرنا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ شرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک دا اللہ پامان، خاد و آباد۔